بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا خیال تھا کہ شاید پنجاب گورنمنٹ کو اور وہاں کی پولیس کو کوئی حیا ہوگی اور اپنے جو پچھلے چند سالوں سے جو 3 سال سے یہ کارروائیاں کر رہے تھے کہ احمدیوں کی مساجد پہ یا قبرستانوں کے اوپر حملے کرتے تھے، قبرستانوں سے کلمے نوچتے تھے اور جو قبروں پہ سے قبروں کے خطبے توڑتے تھے، اس میں لکھے ہوئے عبارات کو نقصان پہنچاتے ہوتے تھے، جس میں کلمہ لکھا ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہو تو اس کو توڑ کے وہ وہیں پھینک کے چلے جاتے تھے۔ 3 تاریخ کو، اس مہینے کی 3 تاریخ کو دوبارہ یہ کارروائی کی گئی۔ حافظ آباد کا ایک پنڈ ہے، اس کا نام ہے پریم نگر، وہاں احمدیہ قبرستان کے اوپر رات کے 2 بجے مقامی مولویوں اور پولیس نے کافی سارے نے اچانک رات کو گئے ہیں اور قبرستان کے اندر جو بے حرمتی انہوں نے کی ہے کہ جس کی مثال جو سی ہے پہلے بھی دے چکے ہیں اور اب اس سے زیادہ کی، کہ نقصانات یہ دی کہ انہوں نے کوئی قبر چھوڑی نہیں تسلی سے، تمام قبروں سے ان کے نام مٹا دیے، ان کو توڑ دیا، باقاعدہ ان کے جو خطبے بنے ہوئے تھے قبروں کے، ان کے اوپر چڑھ کے انہوں نے توڑا ان کو، اور جو کوئی نقصان دے سکتے ایسے چوکی دار ہے تو قبرستان میں ہوتا نہیں ہے کہ رات کو کچھ ہو، اگر ہو بھی ایک آدھ چوکی دار تو وہ کیا کر لے گا، نارملی چوکی دار قبرستانوں میں ہوتا نہیں ہے، حیا والے لوگ ہوتے ہیں، لوگ کوئی بھی کسی قبر کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اور آپ وہ ویڈیو دیکھیے کہ کیا انہوں نے حرکت کی ہے۔ یہ ناظرین ملاحظہ کیجئے، یہ ہیں قبریں جن کو انہوں نے توڑ دیا۔ اس سے ان کو کیا تسلی ہوئی ہے؟ پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، دشمن جو سے ہمارے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو سے ہیں یہ مسلسل جو سے ہیں یہ حرکات شروع کر دی ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ان کا تعلق انہی دہشت گردوں سے ہے جو عوام کو دوسری طرف لگا کے اور ہمارے فوجیوں کا قتل عام کروا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کوئی قبر انہوں نے نہیں چھوڑی ہے۔ یہ حافظ آباد کا ایک پنڈ ہے پریم نگر، یہ وہاں کی احمدیہ قبرستان ہے جس کے اوپر 2 بجے رات کو مقامی مولویوں اور پولیس والوں نے مل کے یہ کارروائی کی ہے، جس سے ان کو کیا ثواب ملا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ثواب یہ تو عذاب ہی ہے جو انہوں نے وصول کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ کسی قبر کے اوپر سے پھلان کے بھی جانا اس کو گناہ سمجھتا ہوں، لیکن ان کے اندر کوئی حیا موجود نہیں تھی اور انہوں نے جو کچھ کر سکتے تھے نقصان وہ انہوں نے پہنچایا ہے، اور یہ نہایت شرم کی بات ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس پہ میں اپیل تو خدا تعالیٰ سے کرتے ہیں، لیکن حکومت پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے جب بھی ہر 3 مہینے بعد جو تھپڑ کھاتے ہیں ایف اے ٹی ایف سے، وہاں معافیا مانگتے ہیں کہ ہم انصاف دے رہے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیتے ہیں، تمام منارٹیز کو حقوق حاصل ہیں اور کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے یہ ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ جو لوگ اس کے اندر موجود ہیں، خاص طور پہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ایک چور ہے اور ایک ڈاکو ہے جس نے ملک کو پنجاب کو لوٹ رہا ہے اور عمران خان کی ناک کے نیچے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، وہ صرف اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے کام کرتا ہے۔ جتنے بھی آج تک حکمران پاکستان میں آئے ہیں ان کا وہ کرپشن میں بھی ہوتے ہیں اور چوریوں میں بھی ہوتے ہیں، صرف اپنے عیبوں میں پردہ ڈالنے کے لیے یہ کارروائی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر جو سی ہے دوسرے ان کی چور بازاری سے لٹ جائے۔ ابھی بھی میں نے پہلے ہی پروگرام کیا تھا، یہ لوگ پچھلے سال حکومت کی نسبت پچھلے سال کی نسبت اب یہ 16% مور کرپٹ ہو چکے ہیں، یعنی کہ پہلے 124% کے نمبر پہ تھے، اب 140 نمبر پہ آ گئے ہیں 180 کے اندر سے۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیے جن لوگوں کا کمائش گند ہو تو انہوں نے یہی کام کرنے ہیں اور اسی قسم کی حرکات کرنی ہے، اور ان للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ ہم اب اور کچھ نہیں پڑھ سکتے کہ یہ جو سے ان کو اللہ تعالیٰ ہی ان کو سمجھے گا، کیونکہ عذاب جو سے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے اکٹھے کر رہے ہیں۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔